الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ قابل احترام خواتین و حضرات، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے پیغامات اور معمولی خطوط کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جب تک ہم ان کو سمجھ نہیں لیتے ہمیں چین نہیں آتا، لیکن قرآن کریم کی صورت میں اللہ کم الحاکمین کی طرف سے جو میسج، جو چٹھی اور جو پیغام ہمارے پاس آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے حوالے سے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو دنیا میں قرآن کریم سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں، قرآن کریم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بھی دنیا میں قرآن کریم سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کی گزران تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت سکڑ جائے گی، اس کی زندگی میں سکون اور چین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، خواہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اسے قطعاً چین اور قرار نہیں آئے گا، اس کی زندگی بڑی بے سکونی اور اضطراب میں گزرے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا کہ تو نے مجھے اندھا کر دیا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائیں گے ذرا یاد کرنا وہ وقت، دنیا میں تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، میری آیات پہنچی تھیں، تو نے ان کو بلا دیا تھا، کبھی تو نے انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا، کبھی ان آنکھوں سے میرے قرآن کو پڑھنا اور اس کی زیارت کرنا تجھے نصیب نہیں ہوا تھا، جیسے تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بلا دیا تھا آج میں نے تجھے بلا دیا۔ ان آیات بینات سے میرے بھائیو آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم سے بے نیازی اور لاپرواہی کا رویہ دنیا اور آخرت میں کس حد تک نقصان دہ ہے۔ ان آنکھوں سے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے سیاستدانوں کی باتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو روزانہ
اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد اتنی بھی نہیں جتنی آٹے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے، حقیقی بات یہ ہے۔ تو یہ 3 روزہ فہم قرآن پروگرام کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم 3 دن اللہ تعالیٰ کی کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں اور اس کا مفہوم جانیں، تاکہ ہمارے اندر کچھ عادت پیدا ہو جائے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھوڑا سا 2-4 آیتیں ہی صحیح گھر میں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 9 پر جو آیہ مبارکہ موجود ہے اس سے ہم انشاءاللہ العزیز آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے سرداروں اور رئیسوں کے وقار کا خیال رکھتے ہو، تمہارے جو چھوٹے چھوٹے چودھری ہیں تم ان کی عزت کا بڑا پاس رکھتے ہو، اور تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تو تمہیں نقصان پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کسی وقار کی کوئی توقع ہی نہیں کرتے، پروردگار کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہو، اپنے خالق و مالک کے احکامات سے انحراف کرتے ہو، اس کی بغاوتیں کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کو چھوڑ کر تم غیروں کی پوجا کرتے ہو، دنیا کے چودھریوں اور رئیسوں کا تمہیں خیال ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ رب العزت احکم الحاکمین پروردگار عالم کے بارے میں تمہیں کبھی کوئی سوچ ہی نہیں آتی کہ وہ اگر سزا دے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ میرے بھائیو، جب ہم دنیا میں کسی افسر کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا، یہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے، ایک بالکل چھوٹا سا افسر ہوتا ہے پولیس کا، 11ویں اسکیل کا ایک گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، چند ہزار روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ جب ایک عام سے ایس ایچ او کے سامنے ہم جاتے ہیں نا، کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بڑا سنبھل کے بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھ کر ہم سے کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کی پیشانی پر سلوٹے آ جائیں، یہ ایس ایچ او صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں، کہیں ہمیں زیر عتاب نہ لے آئیں۔ ایس ایچ او سامنے بیٹھا ہے نا جی، دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ایک مسلمان کا ایمان اس کے ضمیر کے اندر کیا اتنی بھی آواز پیدا نہیں کر سکتا کہ جیسے ایس ایچ او سامنے بیٹھا تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اس سے ڈرتا ہے کہ اس کے وقار کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، تیرا رب تو تجھے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تیرا ایمان ہے، پھر بھی تو اپنے رب کے سامنے اس کی بغاوتیں کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ ہم تو کیمرے کو دیکھ کے سنبھل جاتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا شریف آدمی کسی جگہ پر جائے نا جی، اور لکھا ہوا پڑھ دے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ ایک شریف النفس آدمی بھی سنبھل جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ کیمرے کی آنکھ کا ہمیں ڈر ہے، اس پروردگار عالم کا کوئی ڈر نہیں جس کی نظروں سے ہم چھپ ہی نہیں سکتے، خواہ زمین کی پستیوں کے اندر اتر جائیں، خواہ کتنے ہی پردوں میں چھپ جائیں۔
یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائی. لوگوں کو برادری کے وقار کا خیال ہوتا ہے, خاندان کے وقار کا خیال ہوتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے وقار کا خیال ہوتا ہے, دوستوں کے وقار کا خیال ہوتا ہے. میں نے اس شہر میں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چودھریوں کے وقار کا بڑا ہی خیال ہوتا ہے. اگر اللہ کے وقار کا خیال آ جائے نا کہ وہ کتنا بڑا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, وہ مالک ارض و سما ہے, ذرہ ذرہ کائنات کا اس کے حکم میں جکڑا ہوا ہے, وہی تو اس کائنات کا سچا فرما روا ہے. اگر اس کی عظمت اور شان ہمارے دلوں میں اتر جائے نا, کعبے کے رب کی قسم, دنیا کے تمام انسانوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوں لیکن اپنے رب کی نافرمانی پہ ہم جرت نہیں کر سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح روشن ہوں گی. یعنی بہت زیادہ نیکیاں, بڑے اعمال صالحہ, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کے حج, ان کے عمرے, ان کی تہجدیں, ان کی اشراقیں, ان کے نوافل, ان کے ذکر و اذکار, ان کے صدقہ و خیرات, ان کی قرآن کی تلاوتیں, ان کے ورد وظیفے, سب اللہ ان کے منہ پہ دے مارے گا, ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. آپ کو تو یہ سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی نا, اور شاید آپ کے میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال بھی نہ اٹھاؤ کہ ایسا کیوں ہوگا, لیکن صحابہ تو تڑپ اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ذرا ہمیں کھول کر بتلائیے اور وضاحت کے ساتھ بتلائیے یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوگا کہ کہیں بے خبری میں ہم بھی نہ مارے جائیں. میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت کے, انہوں نے اللہ کے نبی سے سوالات پوچھ کر ہم جیسے جاہلوں کے لیے کام آسان کر دیا. کئی احادیث میں آتا ہے کسی صحابی نے کچھ پوچھا, کسی نے کچھ پوچھا, انہوں نے سوالات کیے, میرے پیغمبر نے جواب دیے, اور آج ہمیں بھی دین کی بے شمار باتوں کا علم ہو گیا. اب یہ سوال پوچھا, جواب ارشاد ہو رہا ہے. فرمایا یہ تم میں سے ہی ہوں گے, یہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے, بڑے نیک تہجد گزار, جیسے تم رات کی نماز پڑھتے ہو اسی طرح یہ بھی رات کی نماز پڑھنے والے ہوں گے, لیکن ان کا کردار یہ ہوگا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, کہ جب یہ تنہا ہوتے تھے, خلوت میں ہوتے تھے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا, یہ بڑے نیکوکار, پرہیزگار, تہجد گزار تنہائی میں بڑے دڑلے سے اللہ کی بغاوت کے بڑے بڑے کام کرتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے, لوگوں کے سامنے مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے تھے, چھپ کر شراب بھی پی لیتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, لیکن چھپ کر بدکاریاں بھی کر لیتے تھے, مسجدوں میں آ کے بڑی اللہ اللہ بھی کرتے تھے, لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا تو انٹرنیٹ پر اور موبائل پر دنیا جہان کا گند بھی دیکھتے تھے, یہ ذکر و اذکار بھی کرتے تھے, لیکن پردوں کے اندر چھپ کر اور بند کمروں کے اندر بیٹھ کر یہ وہ اللہ کی بغاوتیں کرتے تھے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا تھا. ان منافقوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان کی ساری نیکیوں کو قیامت کے دن ہوا میں اڑا دے گا. اور نیکی تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر کے کی جائے, اللہ سے ثواب کی امید پہ کی جائے. اللہ کا خوف تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا کی نظروں سے چھپ جائے, اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی دل میں نہ لائے, وہ مالک دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھ رہا تھا؟ دروازے عورت نے بند کر لیے تھے نا جی, اور دعوت گناہ دی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ بی بی دروازے بند ہیں, تیرا شوہر بھی موجود نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھنے والا, معاذ اللہ, اس رب سے ڈرتا, اللہ بچائے, اس کام سے مجھے اللہ محفوظ رکھے جس کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے, وہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید کے اندر
ذرا آپ گن کے بتائیں گے کتنی دفعہ آتا ہے واللہ بما تعملون بصیر؟ جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون کتنی دفعہ آتا ہے؟ اللہ پوری طرح خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. فرمایا 3 آدمی ہو چوتھا میں ہوتا ہوں. یہ میرا رب کہہ رہا ہے. 5 آدمی ہو چھٹا میں ہوتا ہوں. کتنے بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اور جہاں بھی ہو اللہ فرماتے ہیں میں ساتھ ہوتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کسی ایک لمحے کو بھی غافل ہو گیا. اگر ایک مسلمان کا ایمان یہ بن جائے تو میرے بھائیوں کیا وہ کھلے اور چھپے کسی بھی حالت میں اپنے رب کی نافرمانی کی جسارت کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے وقار کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی شان کا، اللہ رب العزت کی ذات کا ادراک وہی شخص کرتا ہے جو اس جگہ بھی اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کرتا جہاں اسے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا نہ. یہی تو تقویٰ کی حقیقت ہے. جس کی تنہائی پاک ہے وہ ہے اللہ کا دوست، جس کی خلوت پاک ہے وہ ہے اللہ کا ولی، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں وہ ہے صحیح مومن. اور اگر سامنے بندہ بڑا نیک ہے اور تنہائی میں اللہ کا باغی ہے، مومن نہیں منافق ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. مولانا نعیم صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ایک نظم لکھی ہے خدا دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں دانش عیار خدا دیکھ رہا ہے، اے دیدہ پرکار خدا دیکھ رہا ہے، اے قلب فسونکار خدا دیکھ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں رنگین غلافوں میں چھپاتے ہیں جنہیں ہم، روحوں کے وہ آزار خدا دیکھ رہا ہے. جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی میری سرکار خدا دیکھ رہا ہے. جرم پس دیوار تو ہے، جور سرے بازار تو ہے سب کی نظر میں، جرم پس دیوار خدا دیکھ رہا ہے. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے. جور سرے بازار تو ہے سب کی نظر میں اور جرم پس دیوار خدا دیکھ رہا ہے. دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اے میرے دل زار خدا دیکھ رہا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی اور صدیاں گزر گئیں میری تمہیں پیغام حق سناتے ہوئے، اللہ کا دین پہنچاتے ہوئے، رب کی دعوت سناتے ہوئے. تم نے میری بات پہ کان نہیں دھرے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کبھی اللہ کے وقار کا خیال نہیں آیا. دنیا کے چودھریوں سے ڈرتے ہو، سرداروں سے ڈرتے ہو، اپنے شہر کے ان رئیسوں سے ڈرتے ہو. یہ ناراض ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی سوچا وہ سچا بادشاہ ناراض ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں گنوائیں کہ جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائیں. اپنے پروردگار کا فضل، اس کا کرم اور رب کے انعامات یاد دلائے اور اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت اور قدرت کا احساس دلایا. آئیے ذرا ہم بھی ان آیات پر غور کریں. قرآن کریم پہلی امتوں کے حالات بتاتا ہے، لیکن یقین جانیں آج بھی ان کے حالات قرآن کریم کی آیات کی صورت میں پڑھے جائے نا تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اللہ کے یہ نبی ہمیں ہی سمجھا رہے ہیں، ہمیں دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں. فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا. تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے، اس رب نے تمہیں طرح طرح سے بنایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ماں باپ کے نطفے سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، پھر اس نطفے سے جمع ہوا خون بنا، پھر وہ خون گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنا دی،
پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، اور 9 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا یہ شاہکار انسان دنیا کے اندر بھیج دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ذرا غور تو کرو، ہم نے تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، تمہارے باپ آدم کو جس کی تم سب اولاد ہو، پھر اس کے بعد باپ کے نطفے کو ماں کے رحم کے اندر ٹپکا کر ایک مقررہ مدت تک ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، پھر تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر اے لوگو ہم نے اس نطفے کو، پانی کے قطرے کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں میں گوشت چڑھا دیا، پھر تمہیں ایک بڑی زبردست اور خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا فتبارک اللہ، بڑا بابرکت ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا، سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا۔ پنجابی کا ایک شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے مٹی کولو پانی بنے پھر جوک تے جوکوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے تیری بن گئی شکل جلوٹی، بندہ بن کے دنیا تے آئے ہو تو بنی پھرے لنگوٹی، شیر جوانا پھر بڈڑا ہوئوں نہ ٹر سکے بن سوٹی، جو پڑیا سب بھول گیا تینوں تیری سک گئی گردن موٹی، دنیا تے ضائع کر لی یا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مدارج، مختلف منازل سے گزار کر انسان کو درجہ بدرجہ تخلیق کر کے ایک مکمل اور جیتے جاگتے انسان کا روپ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے نا کہ اس کا حمل ہی نہ ٹھہرتا، اس کی پیدائش کا آغاز ہی نہ ہوتا۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے نا کہ کسی انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی موت سے ہم کنار کر دیں۔ یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر لولا لنگڑا اندھا اپاہج بنا دے۔ کبھی ہم نے غور کیا اس مالک نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے کہ صحیح سالم وجود عطا کیا، صحت اور زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی، ادا کی سلامتی عطا فرمائی۔ یقیناً اگر ہم اپنے رب کے انعامات اور احسانات پہ ایک لمحے کے لیے بھی غور کرنا گوارا کریں، ہمارا سر اپنے پروردگار کے سامنے سراپا سپاس بن کے جھک جائے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے؟ 7 آسمان ہیں اوپر تلے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ جو آپ کو رات کو آسمان پر ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں نا، آج کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے بعد یہ بتلایا ہے ایک ایک ستارہ زمین سے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑا ہے، اور یہ جو سورج ہے نا اس کے اندر ہماری زمین جیسی کتنے لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا ایک ایک ستارہ زمین سے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑا ہے۔ یہ 2-3 مرلے کی چھت ہم سے بغیر ستونوں کے قائم نہیں ہوتی۔ اس رب کی قدرت پر ذرا توجہ فرمائیے نا جس نے بے اندازہ وسیع و عریض آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ نیلی چھت گرتی ہے کہیں؟ اس کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ زمین پہ آتا ہے؟ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور لوگوں ذرا دیکھو اس آسمان کی چھت کے نیچے ہم نے کوئی ستون، کوئی پلر، کوئی دیوار نہیں کھڑی کی، کوئی بیم نہیں ڈالے اس میں، تمہیں پھر بھی ہماری قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا پورا ایک نظام بنایا ہے، اور ان تمام کو اپنے ضابطے کے اندر جکڑ دیا ہے۔ سورہ یاسین کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ او انسانوں ذرا غور کرو کہ چاند اور سورج یہ طلوع و غروب کا ان کا پورا نظام ہے، کبھی آپس میں یہ ٹکراتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ دے، اور چاند کے اندر اتنی سکت نہیں کہ سورج کے راستے میں آ جائے۔ یہ رات اور دن کا جو نظام ہے اس میں کبھی خلل نہیں آیا۔ یہ سورج اور چاند سے ہی وابستہ ہے نا رات اور دن کا سسٹم۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اس راستے پر چل رہی ہے جو میں نے اس کے لیے طے کر دیا ہے، لیکن اے انسان تیرے لیے جو میں نے راستہ طے کیا تو اس پہ چلنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیو سورج کا راستہ ہے، اس پر وہ چلتا ہے جس سے دن رات سال اور مہینوں کا حساب آتا ہے، جس سے 24 گھنٹوں کے اندر آپ ذرا دیکھ لینا یہ سورج کی حرکت سے یہ منٹوں سیکنڈ اور گھنٹوں کا نظام چل رہا ہے نا، یہ سارا سلسلہ رواں دواں ہے۔ سورج اپنے مدار پہ چل رہا ہے، چاند اپنے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ نے جو منزلیں اس کے مقرر کر دی۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، وہ ان منزلوں پر چلتا ہے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اے انسان تو بھی ذرا سوچ کہ کیا تیرے مالک نے تیرے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ مقرر نہیں کیا؟ کیوں بھائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو راستہ آمنہ کے لال نے دکھایا ہے اور اس پہ چل کے آپ نے سمجھایا، یہ قرآن و سنت کا راستہ۔ اللہ نے سورج اور چاند کی مثال دے کے کہا ہے او بندے تو بھی اس راستے پر چل جو میں نے تیرے لیے طے کر دیا، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لے وہ میرے ہی مقرر کردہ راستے پہ چل رہی ہے، میرے قوانین کی پابند ہے۔ یہ درندے ہیں نا، گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا ہے تم نے گوشت کھانا ہے، اللہ ان کو فراہم کرتے ہیں۔ کبھی کسی درندے نے سبزہ نہیں کھایا، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ چرندے چرنے والے جانور اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا، ان کو الہام کر دیا، ان کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی تم نے گوشت نہیں کھانا، جاؤ کوئی چارہ کھانے والا جانور مجھے دکھاؤ جو گوشت بھی کھاتا ہو۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے پابند ہیں یہ اللہ کی مخلوقات، یہ جانور۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھانے پینے کا کوئی ضابطہ نہیں طے کیا؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو توجہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حرام سے روکا ہے نہیں کھانا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز ٹھہرائی ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ جانوروں سے بھی انسان اگر سبق سیکھنا شروع کر دے تو وہاں سے بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان آسمانوں میں چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو ہم نے چراغ بنایا ہے۔ میرے بھائیو اتنا اٹل نظام ہے چاند اور سورج کا۔ آج جس وقت سورج نکلا جتنے بج کے جتنے منٹ پر اور جس وقت غروب ہوا، میری بات پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، آج جتنے بج کے جتنے منٹ اور سیکنڈ پہ سورج نکلا اور جتنے بج کے جتنے منٹ اور سیکنڈ پہ سورج غروب ہوا، آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، اگلے سال جب یہی تاریخ آئے سورج کے طلوع و غروب کا وقت آپ دیکھیں، اللہ کی قسم 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ اور پتہ نہیں کب سے یہ نظام چل رہا ہے اور کب تک چلے گا اللہ جانتا ہے۔ یہ سورج اور چاند ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم تو اپنے مالک کے حکم سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتے۔ اے انسان ذرا تو غور کر
تو اپنے رب کے احکامات سے ہٹتا ہی چلا جا رہا ہے، ہٹتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں فرمایا ہم نے اس کو چراغ بنایا، سراج۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا اپنا نبی بنا کر، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ سورج کو بھی اللہ نے چراغ کہا، اپنے پیارے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراج یعنی چراغ کہا۔ آسمانوں کا سورج یہ مادی روشنی دیتا ہے، یہ مدینے والا جو سورج ہے میرا پیارا پیغمبر وہ روحانی روشنی دیتا ہے۔ اور جیسے آسمانوں کے سورج کی روشنی ہر امیر غریب چھوٹے اور بڑے پر پڑتی ہے، بالکل اسی طرح وہ ہدایت کا جو سورج ہے آمنہ کا لال، اس کی روشنی بھی کائنات کی ہر فرد بشر کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، عربی کے لیے، اجمی کے لیے، اعلیٰ کے لیے، ادنا کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اور جیسے قیامت تک آسمانوں کا سورج اللہ کے حکم سے چلتا رہے گا، اسی طرح آمنہ کے لال کی صورت میں جو ہدایت کا سورج ہے وہ بھی قیامت تک لوگوں کے دلوں کو چمکاتا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء، الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ فرماتی ہیں ایک آسمانوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، اور جو میرا سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ کہتی ہیں آسمانوں کا سورج تو ساری رات غروب رہتا ہے، فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد بھی چڑھا ہی رہتا ہے۔ اور میرے نبی کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، پہلے نبیوں کی نبوتوں کے سورج ڈوب گئے، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا سورج قیامت تک اپنی روشنی پہنچاتا ہی رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر اس انداز سے بھی سمجھایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگتے تو پودے اور درخت ہیں، ہم تو اگے نہیں ہیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے اے انسانوں زمین پر پہلے پودے وغیرہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگایا، اسی طرح ایک وقت تھا تم بھی زمین پر موجود نہیں تھے، تمہارے پروردگار نے تمہاری بھی پود لگائی۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پودے درخت وغیرہ نباتات وغیرہ زمین سے اگتی ہیں، اے انسانوں تمہارا وجود جس پانی کے قطرے سے جس کی پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے، وہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ جس خوراک سے اور جس غذا سے وہ بنتا ہے وہ زمین سے ہی تو اگتی ہے، تو اس طریقے سے تمہارا وجود بھی زمین سے ہی برآمد ہوا ہے، کیونکہ جس نطفے سے تمہاری پیدائش کی بنیاد پڑتی ہے وہ زمین سے پیدا ہونے والی خوراک اور غذا کے ذریعے ہی تو بنتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا۔ میرے بھائیوں 5-7 منٹ میں ہم انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو مکمل کریں گے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آج پھر کھانا لیٹ ہے، کتنا لیٹ ہے؟ کہیں زیادہ ہی ساتھی گھبرا نہ جائیں جی، 7:25 تک۔ میرے بھائیوں اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے وفاداری کریں گے تو پھر 7:25 تک ہم اپنا یہ جو درس قرآن ہے یہ چلاتے ہیں، ورنہ جی 7:25 تک انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، یعنی اس زمین سے ہی تمہاری پیدائش کی بنیاد پڑی، اسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ہم تمہیں لے جائیں گے موت کے بعد اور پھر اسی سے تمہیں کھڑا کریں گے روز قیامت۔
اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ ساتھ جس بات کی سب سے زیادہ تبلیغ کی وہ عقیدہ آخرت ہے، اور نبیوں کو سب سے زیادہ جس بات پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی حیات بعد الممات کا تصور ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف بھی سب سے زیادہ جس بات پر آپ کا اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے وہ یہی بات تھی، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے، ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی، کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور سورہ یاسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے دشمن اور مکے کے ایک بہت بڑے کافر سردار عاص بن وائل کے بارے میں آتا ہے۔ سورہ یاسین کے اختتامی آیات میں وہ کہیں سے کسی اونٹ کی بڑی پرانی اور بسیدہ سی ہڈی لے کر آ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نا جی وہ اس ہڈی کو لہراتا ہے اور دکھاتا ہے، اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ذرا بتاؤ یہ کسی جانور کی پرانی ہڈی ہے اور میں اس کو اپنی چٹکیوں میں لے کے مسلتا ہوں تو اس کی راکھ ہوا میں اڑتی ہے، بتاؤ بھلا یہ بھی زندہ ہوگی؟ ایسے ہی تو ہم نے مرنے کے بعد ہو جانا ہے، ہماری ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی، بھلا ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اس نے میری قوت اور قدرت پر اشکال پیدا کیا ہے، میرے نبی جواب اس کا میں دوں گا، اور ایسا جواب کہ پھر اس طرح کے سوال کی کسی کو جرت نہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی اس سے کہو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، مکے کے مشرک، عرب کے مشرک سارے مانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ظالم کو جواب دیجیے اے میرے پیغمبر کہ پہلی دفعہ تو مانتے ہو اللہ نے پیدا کیا، تو جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تو کہہ رہا دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس رب کی قدرت کا تم کیسے انکار کرتے ہو کہ وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ اور اگر انسان غور کرے نا تو اس کی زندگی کے اندر اتنے درجے آتے ہیں اور اتنی تبدیلیاں آتی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا کٹا کافر اور مشرک بھی قیامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ منزلیں گنوائی ہیں، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، نطفہ، پھر چھوٹا سا بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا، یہ تمہاری زندگی میں کتنی منزلیں آتی ہیں۔ انسان کی پیدائش کس طرح آتی ہے؟ ایک ایسے جرثومے سے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، آج کی طاقتور خوردبین کے ذریعے وہ کیڑا نظر آتا ہے جس سے ہمارے وجود کی بنیاد اللہ رکھتا ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے، آنکھوں سے وہ جرثومہ نظر بھی نہیں آتا جس سے اللہ ہماری پیدائش کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں 9 ماہ میں اس جرثومے کو ایک مکمل خوبصورت انسان کی شکل اللہ دے کے دنیا میں بھیجتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ اس کو پالتے ہیں، پھر وہ جناب بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے گبرو جوان بن جاتا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرعون نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا میں ہوں سب سے بڑا رب، خدا بن بیٹھتا ہے۔ اور پھر اللہ اس نوجوان کو بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچا دیتے ہیں،
طاقتور گبرو پہلوان جوان، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس سے کچھ پکڑا بھی نہیں جاتا، پاؤں جو ہے ان پہ راشا طاری ہو جاتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہاری اس مختصر سی دنیاوی زندگی میں ہم تمہیں کتنی تبدیلیوں سے گزارتے ہیں، اور تم کیسے یہ تصور کرتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی ایک تبدیلی ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیاوی زندگی میں اللہ ہمیں اتنی تبدیلیوں سے گزارتے ہیں، کیا وہ ہمارا پروردگار موت کے بعد ایک تبدیلی اور کر کے ہمیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیسے کوئی شخص انکار کرتا ہے قیامت کا اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی۔ اس کے بعد فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ میں صرف قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ فرمایا ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم کیا خوب وسعت عطا کرنے والے ہیں۔ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کیسے ہی خوبصورت بنانے والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا اور کیا ہی ہم اچھے بچھانے والے ہیں۔ انسان اس زمین پر آرام سے چل سکتا ہے، اس پہ لیٹ سکتا ہے، جیسے ماں کی گود میں بچہ رہتا ہے اسی طرح انسان اس زمین پہ آرام اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے راستے پیدا کر دیے، قدرتی راستے، پہاڑوں میں بھی ہیں، میدانوں میں بھی ہیں، جنگلوں میں بھی ہیں۔ پہاڑوں کے اندر درے بنے ہوئے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک راستہ جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرا شہر تو کیا۔ اللہ نے فرمایا راستے بھی ہم نے بنا دیے تاکہ زمین پر چلنے پھرنے میں دقت نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اپنی قوم سے کی۔ اب آگے وہ باتیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کی۔ حجت پوری کر دی، 950 سال تک دعوت دی، تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے۔ کتنا عرصہ ہے بھائیوں کہ تھوڑا عرصہ ہے، 9.5 صدیاں۔ کتنا اولو العزم رسول، کتنا حوصلے والا پیغمبر، کتنے صبر والا اللہ کا نبی۔ 950 سال گزر گئے۔ اب قوم کی ہدایت سے اللہ کا نبی مایوس ہو گیا۔ کوئی جلد بازی نہیں ہے، بے صبری نہیں ہے، انتہا کر دی صبر اور برداشت کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا، اپنی قوم کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ عرض کیا، نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا باری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ 9.5 صدیاں گزر گئی، میری بات نہیں انہوں نے مانی، بلکہ میری بات چھوڑ کر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سرداروں اور چودھریوں کی باتیں مانی ہیں۔ اور یا اللہ وہ چودھری اور سردار کیسے ہیں؟ جن کو تو نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اور وہ تیری دی ہوئی نعمتیں پا کر تیرے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہیں، خود بھی اللہ تیرے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی تیرے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے تیرے باغیوں اور نافرمانوں کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، نہ تیری بات انہوں نے مانی نہ میری بات مانی۔ یہ مقدمہ دائر کر رہا ہے اللہ کا رسول، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ان ظالموں کے پیچھے چلے جنہوں نے مکر و فریب کا جال پھیلا رکھا ہے۔ یہ کیا مکر اور دجل تھا، کیا دھوکہ اور فریب تھا جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ کل بھی شاید بات ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار اور وڈیرے تھے نا، وہ غریب لوگوں کو، اپنے شہر کی عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے اس طرح روکتے، کبھی کہتے ہو دیکھو تو صحیح تمہاری طرح کا انسان ہے، اس میں کون سی کوئی خوبی ہے، ایسی بشر ہے، نبی ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا تو تب بھی کوئی بات تھی۔ کبھی کہتے دیکھو اس کے پاس مال و دولت دنیا کے وسائل ہی نہیں ہیں،
یہ تو بالکل عام سا ایک بندہ ہے. اگر اللہ کا نبی ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے, اس کے پاس تو مال و دولت کے ڈھیر ہوتے. کبھی کہتے جن لوگوں نے اس کی دعوت کو تسلیم کیا ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ بیچارے مفلس قلاش, ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں, شہر میں ان کا کوئی مقام بھی نہیں, بھوکے ننگے لوگ. کبھی کسی ہم جیسے بڑے آدمی نے ان کی بات مانی ہے؟ اگر نوح علیہ السلام کی باتوں میں کوئی صداقت ہوتی, کوئی وزن ہوتا, تو ہم جیسا جہاں دیدہ کوئی چودھری اور سردار نہ بات مانتا. یہ تو کمی کمی نے جنہوں نے معاذ اللہ انہوں منیا ہے کہ کھانے پینے بندے نے منیا ہے. کبھی کہتے اس کو تو یہ جن لگا ہوا ہے, معاذ اللہ یہ مجنون ہو گیا ہے. کبھی کہتے چلو اس کی باتیں سنتے رہو, یہ جب مر جائے گا دنیا سے چلا جائے گا جان چھوٹ جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں, یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. میں نے طوالت کی وجہ سے, وقت کی کمی کی وجہ سے آیتیں نہیں پڑھی. یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں بتلائی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے یہ باتیں کی. اور پھر اپنی قوم کے لوگوں سے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ذرا توجہ کیجئے, بس آخری لمحات ہیں, ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف انشاءاللہ العزیز بڑھ رہے ہیں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کیا کہتے تھے؟ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو, اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو. یہ ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر کتنے ہوئے؟ 5. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے جھوٹے معبود تھے جن کے بتوں کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. اور آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں عرب کے لوگ بھی انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں سے ان بتوں کے نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں جن کو مکے کے اور عرب کے لوگ جانتے تھے, اور جگہ جگہ پر عرب کی سرزمین پر ان کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان کے بت بنے ہوئے تھے. کسی کی شکل بہت بڑے قوی الجثہ انسان کی طرح بنائی ہوئی تھی, کسی کی ہاتھی جیسی تھی, کسی کی گھوڑے جیسی تھی. اور آج بھی آپ اپنے قریب ہندوستان میں مندروں میں ہندوؤں کے بتوں کو دیکھیں تو بالکل ایسی شکلیں. قوم کے چودھری اور سرداروں نے کہا اور دیکھو یہ تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے اور اپنے ایک رب کی بندگی کی دعوت تمہیں دے رہا ہے. تم نے اس کی بات نہیں سننی. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, ان کی عبادت پہ تم نے جمے رہنا ہے, ان کی پوجا کرنی ہے. نوح کے پیچھے لگ کر ان کی پوجا سے اور پرستش سے انحراف نہیں کرنا. اس طرح اپنی قوم کو شرک پر پکا کرتے رہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت تھے نا جی, یہ اپنے اپنے دور کے نیک لوگ تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے, مر گئے, تو ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پہلے تو ان کی تصویریں بنائیں, اور اس نیت سے کہ ان کو دیکھیں گے تو ان کی عبادت یاد آئے گی, ہمیں ان کی نیکی یاد آئے گی, ہم بھی انہی کی طرح کریں گے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا اور انہی کی پوجا کرنے لگے. بالکل اسی طرح جیسے میرے آج کے بعد سادہ لوگ مسلمان بھائی ہیں, اللہ کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر اور مزار بنا کر اس کی پوجا اور پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں, نظریں, نیازیں, منتیں اور چڑھاوے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اور حضرت مولانا الطاف حسین حالی, اچانک میرے ذہن میں ان کے چند جملے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کافر ایسے ایسے کام کریں تو ہم کہتے ہیں بے ایمان. تو مسلمانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, ہندو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, عیسائی جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, ستارہ پرست, ستارے کی پوجا کرنے والا. کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں,
شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ کہ وہ کام جو کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کرے، بے ایمان اور کافر، اور اسی طرح کے کام اگر مسلمان بھی کرنے لگے تو اس کا ایمان بھی سلامت اور اس کا اسلام بھی سلامت۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی وفات سے کچھ لمحے پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی نا، ان میں سے ایک یہ بات تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ ایک حدیث ہی بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو امتیوں کی قبروں پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ عزیزو، جیسے کسی قبر اور مزار کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، یہ شرک ہے، اسی طرح اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون اور نظام کو نہیں مانا جا سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ یاد رکھیں میری بات، اگر اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر کسی اور کا حکم مانا، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کا قانون مانا، اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات کو چھوڑ کر کسی اور کے دیے ہوئے نظام حیات کو مانا، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر والے کی پوجا اور پرستش کی۔ دونوں شرک ہیں اور دونوں ناقابل معافی، برابر کے جرم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جتنے بھی تھے ان کے دور کے کافر بے ایمان، سب کس عذاب میں گرفتار ہوئے تھے؟ پانی کے عذاب۔ اللہ نے ان کو ڈبو کے مار دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سب کس کشتی میں بیٹھے تھے؟ جو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اور ڈوبنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، پتا ہے نا آپ کو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا تیرا لگتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں، ایمان سے محروم، ہدایت سے محروم، بے ایمان، مشرک، کافر۔ اللہ نے فرمایا اے نوح کبھی کسی ایسے آدمی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، میری بارگاہ میں اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے جسے اللہ پکڑے اسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ کتابوں کے اندر لکھ گئے بعض لوگ، اور دنیا میں جیسے چاہو زندگی گزارو، ہمارے مرید بن جاؤ، ہمیں نذرانے پہنچاؤ، قیامت کے دن ہم تمہیں جہنم سے بچائیں گے۔ ایسے ایسے گمراہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ پانی میں غرق ہو گئے، مر گئے، اور مرنے کے فوراً بعد ہم نے ان کی روحوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحوں کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کی روحیں روزانہ آگ پہ پیش کی جاتی ہیں، جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے ان کو روزانہ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے باغیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو تھا ان کو دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، پہلے اپنی قوم کو سمجھایا، ڈرایا، خبردار کیا، پھر عرض کیا یا اللہ میں نے ان کو اس طریقے سے تیرا پیغام پہنچایا، دن رات میں نے ایک کر دیا، ان کو نصیحت کرنے میں یہ نہیں سمجھے، اب یا اللہ حجت پوری ہو گئی ہے،
وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ کتنے ظالم، کتنے اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ لوگ تھے کہ اللہ کے اولو العزم رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یا اللہ یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ اتنے بے ایمان ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی انہی کی طرح ہوں گی، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ اور آخری آیت میں یہ دعا ہے جو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرے۔ میرے بھائیو، ایسی ہی دعائیں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہوئی ہیں۔ جب ہم دعا کریں صرف اپنے لیے نہ کریں، تمام مومن مسلمان مردوں عورتوں کو اس میں شریک کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو بھائی ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، پہلے جو مومن مسلمان فوت ہو گئے، یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے دعا کی، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد پہ رحم کر، اور ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحم نہ کر۔ سادہ سا بندہ بیچارہ دیہاتی، یہ دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا صرف میرے لیے اور اپنے لیے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب دعا کرے پہلے اپنے لیے کرے۔ یہ بات، یہ دعا کے آداب میں سے بڑی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے دعا کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے لیے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے، لیکن دعاؤں کے اندر دوسرے مسلمانوں کو بھی ضرور شریک کرنا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے جی کہ علماء کرام کی تقریریں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر مل سکتی ہیں، امت محمدیہ کی اصلاح۔ اچھا، یہ اس چینل کا نام ہے امت محمدیہ کی اصلاح علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس چینل پر آپ کو علماء کرام کی تقاریر مل سکتی ہیں۔ یہ میرے ایک بھائی نے آپ کی خدمت میں دعا کی اپیل کی ہے کہ میرا بیٹا جل گیا ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ محترم حافظ نعیم فہیم صاحب نے، امجد پہلوان صاحب، ان کی والدہ محترمہ رضا الہی سے انتقال کر چکی ہیں، ان کی دعائے مغفرت کے لیے آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور حکیم ارشد محمود کھوکھر صاحب، یہ 3 دن کا جو پروگرام ہے انہی کی سرپرستی میں ہوا، انہوں نے ہی محنت کی، یہ سارا ایڈورٹائزنگ میٹیریل بنوایا اور لگوایا، ساتھیوں کو دعوت دی۔ محترم حافظ نعیم فہیم صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بھی اس ایمان افروز پروگرام کے انعقاد کے لیے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ فہم دین کونسل کا تعارف انہوں نے کہا جی کروا دیں۔ بس میرے بھائیو، یہ فہم دین کونسل بنی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے زیر انتظام، اور یہ جس فہم قرآن کلاس میں آپ اس وقت شریک ہیں، اسی طرح کی فہم قرآن کلاسز کا انعقاد جو ہے یہ اس کونسل کی ذمہ داری ہے، اور اس کے نگران حکیم ارشد محمود کھوکھر صاحب ہیں۔ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، کوئی اور سیاسی مفادات کی بات نہیں ہے، سیدھا سادہ قرآن کریم کا پیغام جو ہے اللہ کے بندوں تک پہنچانا مقصود ہے، کیونکہ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے نا، ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بھائی سچی بات یہ ہے، دین کی بنیاد ہی اللہ کا قرآن ہے۔ آپ کہیں گے حدیث بھی تو ہے، لیکن حدیث قرآن ہی کا تو دوسرا نام ہے۔
حدیث قرآن کریم کی تشریح اور توضیح ہے، تو جب ہم کہیں قرآن و حدیث پھر بھی بات ایک ہی ہے، اور جب ہم کہیں قرآن کریم تو پھر بھی بات وہی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں باتوں میں۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ جی یہ جو سورہ نوح کے ترجمے اور تفسیر پر مشتمل کتابچے ہیں یہ آپ کو دیے گئے ہیں، اگر نہیں کسی بھائی کو ملا تو وہ لے سکتا ہے، آپ یہ اپنے گھروں کو بھی لے جا سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جا کے آپ پڑھیں، 8-10 دن کے اندر جتنے دنوں میں ممکن ہو تھوڑا تھوڑا کر کے سورہ نوح کا مطالعہ کر لیں، سمجھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ کریم میرے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے دعا صحت کی اپیل کی ہے، اللہ اس برخوردار کو مکمل مستقل اور جلد صحت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میرے بڑے پیارے بزرگ محترم صدیق لودھی صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں اللہ، ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے ماں باپ بہن بھائی گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ جناب امجد صاحب کی والدہ محترمہ اللہ تیرے حضور پہنچ چکی ہیں، الہی انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے بھی ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، انہوں نے بڑی ہماری خدمتیں کی ہیں اللہ، ہمارے والدین کی ہم پر بڑی نیکیاں ہیں اللہ، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے فوت شدہ والدین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ، ان کی قبروں کو منور فرما الہی، ہماری دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما اللہ، ہماری ہر طرح کی کاروباری مالی گھریلو پریشانیاں اپنی رحمت سے رفع فرما یا اللہ، ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما اے اللہ، ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت فرما اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیندار بنا، حالات بڑے پرخطر ہیں اللہ، تو نے ہمیں بیٹیاں بھی دی ہیں بہنیں بھی دی ہیں اللہ، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو قائم فرما یا اللہ، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما مولا کریم، مقروضوں کو قرضوں سے رہائی عطا فرما الہ العالمین، جو والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی بیٹیوں کے معقول رشتوں کا انتظام فرما اللہ، جن کی بیٹیاں اپنے سسرال میں پریشان ہیں انہیں اپنی بچیوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ فرما اللہ، روز قیامت اپنے پیغمبر کی شفاعت عطا کرنا، اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب کرنا اے اللہ، ہمیں تجھ سے مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا مولا، تیری بارگاہ میں یہی گزارش ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی وہ تمام بلائیاں تجھ سے طلب کرتے ہیں جو تیرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے مانگی ہیں، اور ہم دنیا اور آخرت کی ان تمام شرور سے یا اللہ تیری پناہ طلب کرتے ہیں جن سے تیرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری پناہ مانگی ہے یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کو یا اللہ غلبہ عطا فرما الہی، دشمنان اسلام کو ناکام اور نامراد بنا اے اللہ، اس مسجد کو آباد فرما اللہ، اپنے گھر کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اے اللہ، اس کے امام خطیب منتظمین معاونین نمازی سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اللہ اپنے دین پہ قائم رکھنا الہی، جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا کرنا الہ العالمین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اللہ 3 دن اس پروگرام میں شریک رہی ہیں، تیرا قرآن سنتی رہی ہیں، تیرے پیارے نبی کا فرمان سنتی رہی ہیں اللہ، خواتین اسلام کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا اللہ، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو خوشحال زندگی عطا کرنا اور اللہ آخرت میں ان کو جنت الفردوس کا انعام اور اعزاز و اکرام عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ